بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے بعد ملکی سیاست میں ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ کسی نے ان کے موقف کو سراہا، کسی نے سخت تنقید کی، کسی نے کہا ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں، کسی نے انہیں چور دروازے سے آنے والا قرار دیا۔ پھر حسب روایت سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف الزامات، طنزیہ جملوں اور کیاسرائیوں کا ایک نیا بازار گرم کر دیا۔ لیکن میں یہاں نہ تو محسن نقوی کا دفاع کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی وکالت کر رہا ہوں۔ میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ کسی شخصیت کو تختہ مشق بنانے کی بجائے یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے غلط کیا کہا۔ اگر کوئی اس نظام کی کمزوری، معاشی بدحالی، نوجوانوں کی مایوسی، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، قرضوں کے بوجھ اور ریاستی اداروں کی کمزوری کی بات کرتا ہے تو کیا اس کی بات پر غور کرنے کی بجائے صرف اس کی ذات پر حملہ کرنا ہی سیاست رہ گئی ہے؟ کیا تلخ حقیقت سے پردہ اٹھانا جرم ہے؟ کیا سچ بولنے والے کو خاموش کر دینا مسائل کا حل ہے؟ اصل سوال شخصیت نہیں بلکہ وہ نظام ہے جس نے پاکستانیوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اگر واقعی چور دروازے موجود ہیں تو آخر یہ چور دروازے کس نے بنائے؟ انہیں بند کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ انہیں کیوں نہ بند کیا گیا؟ جمہوریت کو مضبوط کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ سیاسی جماعتوں نے اقتدار کے لیے بیساکھیوں کا سہارا کیوں لیا؟ اقتدار بچانے کے لیے اصولوں پر سمجھوتے کیوں کیے؟ اداروں کو سیاست میں کیوں گھسیٹا گیا؟ عوامی مفاد کو ذاتی اور جماعتی مفاد پر کیوں قربان کیا گیا؟ یہ سوال صرف ایک جماعت سے نہیں بلکہ گزشتہ 77 برسوں سے اقتدار میں آنے والی ہر حکومت، ہر سیاسی جماعت، ہر طاقتور طبقے اور ہر اس حلقے سے ہے جس نے اس نظام کو چلایا۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ حکومتوں کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی ناکامی ہے۔ چہرے بدلتے رہے، پارٹیاں بدلتی رہی، نعرے بدلتے رہے، منشور بدلتے رہے، لیکن عوام کی تقدیر نہ بدل سکی۔ ہر الیکشن میں عوام نے یہ سوچ کر ووٹ دیا کہ شاید اس بار ملک ترقی کرے گا، شاید مہنگائی کم ہوگی، شاید نوجوان کو روزگار ملے گا، شاید کسان خوشحال ہوگا، شاید مزدور کے چولہے میں آگ جلے گی، شاید تعلیم اور علاج ہر شہری کا بنیادی حق بن جائے گا، لیکن ہر بار امیدیں ٹوٹتی رہیں۔ آج کی نوجوان نسل وقتی امدادی اسکیموں سے مطمئن ہونے والی نسل نہیں۔ نوجوان خیرات نہیں مانگتے، وہ معیاری تعلیم چاہتے ہیں، جدید ہنر چاہتے ہیں، میرٹ چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، ایک محفوظ مستقبل چاہتے ہیں۔ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں کامیابیوں کا معیار سفارش نہیں بلکہ صلاحیت ہو۔ مگر افسوس کہ نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، کفالت دینے کی بجائے انہیں مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے امدادی پروگراموں اور وقتی وظیفوں کا عادی بنا دیا گیا۔ کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کبھی اساس پروگرام، کبھی رمضان پیکج، کبھی کسی اور نام سے امدادی اسکیم۔ ضرورت مند افراد کے لیے سماجی تحفظ کی اسکیمیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اگر ایک قوم کی اکثریت مستقل طور پر امداد کی محتاج بنتی جائے اور تعلیم، ہنر، محنت، روزگار اور خود انحصاری پر مطلوبہ توجہ نہ دی جائے تو یہ ایک سنجیدہ قومی سوال بن جاتا ہے۔ قومیں خیرات سے نہیں بنتی، قومیں تعلیم سے بنتی ہیں، ہنر سے بنتی ہیں، تحقیق سے بنتی ہیں، صنعت سے بنتی ہیں، معیشت سے بنتی ہیں، محنت سے بنتی ہیں اور میرٹ سے بنتی ہیں۔ یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں لیے گئے اربوں ڈالر کے قرضے آخر کہاں خرچ ہوئے۔ اگر یہ قرضے عوام پر خرچ ہوتے تو آج سرکاری ہسپتال علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کر رہے ہوتے، سرکاری اسکول معیار کی علامت ہوتے، جامعات تحقیق کا مرکز ہوتے، کارخانے چل رہے ہوتے، صنعتیں ترقی کر رہی ہوتی، نوجوان بے روزگار نہ ہوتے، غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان نہ ہوتا۔ آج حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، بے روزگاری خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، سرمایہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہزاروں نوجوان جان کی بازی لگا کر ڈنکیوں کے ذریعے بیرون ملک جانے پر مجبور ہیں، لاکھوں افراد بہتر مستقبل کی تلاش میں ہجرت کر رہے ہیں، کئی خاندان معاشی بدحالی کے باعث ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ حالات کسی ایک حکومت کی ناکامی نہیں
بلکہ پورے نظام کی ناکامی کی علامت ہے۔ ایک اور بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ آخر سیاست کو خدمت کی بجائے کاروبار کس نے بنایا؟ وہ سیاست جو عوام کی امانت تھی، وہ خاندانی سرمایہ کیسے بن گئی؟ نسل در نسل اقتدار ایک ہی خاندانوں میں کیسے منتقل ہوتا رہا؟ عام کارکن کے لیے قیادت کے دروازے بند کیوں ہوتے گئے؟ ہر بار وہی خاندان، وہی چہرے، وہی نظام، وہی اقتدار۔ آخر یہ جمہوریت ہے یا جدید دور کی خاندانی بادشاہت؟ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے کبھی اتحاد بنائے گئے، کبھی نظریات بدلے گئے، کبھی اصول قربان کیے گئے، اور کبھی اقتدار کی خاطر یہ سمجھوتا قبول کر لیا۔ آخر عوام جاننا چاہتے ہیں، اقتدار صرف حکومت کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ افسوس کہ اس امانت کو بھی ذاتی مفادات، خاندانی سیاست اور سیاسی کاروبار کی نظر کر دیا گیا۔ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے نئے نئے طریقے تلاش کیے جاتے رہے، کبھی اتحادوں کے نام پر، کبھی مفاہمت کے نام پر، کبھی اصولوں کی قربانی دے کر، اور کبھی قانون میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر کے، جن سے اپنے سیاسی مفادات اور اپنے عزیز و اقارب کو فائدہ پہنچ سکے۔ اقربا پروری کی ایسی مثالیں قائم کی گئیں جنہوں نے میرٹ کا گلا گھونٹ دیا۔ اہلیت اور قابلیت کی بجائے تعلقات اور سفارش کو اہمیت دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قابل نوجوان در بدر پھرتے رہے اور بااثر افراد کے لیے اقتدار، عہدے اور مراد کے دروازے کھلتے رہے۔ یہ بھی قوم کا حق ہے کہ پوچھے، آخر ملک کی بڑی صنعتیں کس کے پاس ہیں؟ بڑے بڑے کاروباری مراکز کن کے زیر اثر ہیں؟ توانائی کے شعبوں سے سب سے زیادہ فائدہ کن طبقات نے اٹھایا؟ اگر اربوں روپے کے منصوبے بنے تو عام آدمی کو کیا ملا؟ آج بھی ایک غریب شہری بجلی کا بل ادا کرنے سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور ہے۔ ایک چھوٹا صنعتکار بجلی کے مہنگے نرخوں کی وجہ سے اپنی فیکٹری بند کرنے پر مجبور ہے۔ ایک دکاندار اپنے کاروبار کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا۔ اگر ترقی کے تمام دعووں کے باوجود عام آدمی کی زندگی آسان نہیں ہوگی تو پھر یہ ترقی آخر کس کے لیے تھی؟ آج سڑکوں کی خستہ حالی سوال کر رہی ہے، ریلوے کی زوب و حالی جواب مانگ رہی ہے، سرکاری ہسپتالوں کی بدحالی گواہی دے رہی ہے، سرکاری اسکولوں اور جامعات کی پسماندگی حقیقت بیان کر رہی ہے۔ کمزور ہوتے قومی ادارے پوچھ رہے ہیں کہ آخر ان کی اصل حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے روکا تھا کہ مضبوط اقتصادی نظام نافذ نہ کیا جائے؟ کس نے منع کیا تھا کہ معیاری اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں قائم نہ کی جائیں؟ کس نے روکا تھا کہ ہسپتالوں کو جدید سہولتوں سے آراستہ نہ کیا جائے؟ کس نے منع کیا تھا کہ صنعتوں کو فروغ نہ دیا جائے؟ کس نے روکا تھا کہ نوجوان کو ہنر دے کر خود کفیل نہ بنایا جائے؟ اگر یہ سب نہیں ہو سکا تو اس کی ذمہ داری عوام پر نہیں بلکہ ان سب پر عائد ہوتی ہے جنہیں عوام نے اقتدار سونپا۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے دستہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لے، اس ملک کو مزید سیاسی نفرتوں کی آگ میں نہ جھونکے۔ جتنا زور آپ سیاسی بیانیاں بنانے، مخالفین کو نیچا دکھانے، جلسوں نعروں اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں صرف کرتے ہیں، اگر اس کا نصف بھی پاکستان سنوارنے، معیشت مضبوط کرنے، تعلیم بہتر بنانے اور اداروں کو مستحکم کرنے اور نوجوانوں کو باعزت روزگار دینے پر لگاتے تو آج وطن عزیز اس مقام پر نہ پہنچتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف سیاسی بیانیاں نہیں بلکہ اقتصادی بیانیاں دیا جائے۔ عوام سے یہ وعدہ کیا جائے کہ اس بار اقتدار میں آنے والا ہر شخص قانون کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس بار احتساب صرف مخالفین کا نہیں بلکہ اپنا بھی ہوگا۔ اس بار قومی خزانے کی ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا اور دیا بھی جائے گا۔ اس بار میرٹ پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس بار اقربا پروری برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس بار قومی وسائل کو ذاتی جگیر نہیں بننے دیا جائے گا۔ قوم اب نعروں سے متاثر نہیں ہوگی، قوم اب تقریروں سے مطمئن نہیں ہوگی، قوم اب وعدوں پر یقین نہیں کرے گی، قوم اب صرف کردار کے نتائج دیکھے گی۔ نوجوان کو خیرات نہیں مستقبل چاہیے، غریب کو امداد نہیں باعزت روزگار چاہیے، کسان کو وعدے نہیں مناسب معاوضہ چاہیے، مزدور کو تقریریں نہیں انصاف چاہیے، طالب علم کو سفارشیں نہیں بلکہ میرٹ چاہیے، اور پاکستان کو صرف حکومتوں یا چہروں کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی چاہیے۔ جس دن اقتدار امانت بن جائے گا،
وراثت نہیں۔ جس دن عوامی مفاد ذاتی مفاد پر غالب آ جائے گا، اسی دن پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی، خوشحالی اور خود مختاری کی منازل کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔